مارکہ حق میں دشمن کی پوری منصوبہ بندی ہمیں معلوم تھی، بھارت جو بھی منصوبہ بناتا ہمیں بروقت علم ہو جاتا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھارت کے خلاف فوجی اور سفارتی کامیابی کے عالمی اثرات سیمینار سے خطاب، بولے جنگ میں پاک افواج اور خفیہ ایجنسیز نے بہترین کام کیا، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے زبردست قیادت کی۔ بھارت کی بہت ساری چیزیں ہمارے نشانے پر تھیں مگر صرف اتنا ہدف بنایا جو وہ ہضم کر سکے۔ دشمن کے 6 طیاروں کی تباہی کی ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہمارے تمام میزائلز نے زمین پر بھی ٹارگٹ کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ بھارت کے 7 میزائلز میں سے کوئی بھی ہماری بیس کے اندر نہیں گرا۔ سعودی وفد نے سپہ سالار سے جنگ کے دوران ایک سوال پوچھا تو فیلڈ مارشل نے کہا بھارت چمکتی مرسڈیز اور پاکستان بھرا ہوا ڈمپر ہے، ٹکر ہوگی تو اندازہ لگا لے نقصان کس کا زیادہ ہوگا۔ محسن نقوی مزید بولے بھارتی ڈرامے کے پیچھے اجیت دوول اور امت شاہ ہیں، دونوں کردار مودی کے ساتھ بھارت کو بھی لے ڈوبیں گے۔ کشمیر کا پیچھا اس وقت تک کریں گے جب تک آزاد نہیں ہو جاتا۔ خیبر پختونخوا میں کلاؤڈ برسٹ کے بعد سیلاب کی تباہ کاریاں، ہر طرف تباہی اور بربادی کی داستانیں، گاؤں کے گاؤں ملیا میٹ، پکی چھتیں بچی نہ ہی کچے مکانات، اجڑے گھر بار اور سامان دیکھ کر متاثرین بے بسی کی تصویر بن گئے۔ تیسرے روز بھی لاشیں ملتی رہیں، بیشتر لواحقین آج بھی اپنے پیاروں کی تلاش کے لیے در بدر رہے۔ بنیر، باجوڑ، سوات، شانگلہ اور بٹگرام بری طرح متاثر ہوئے۔ لاپتہ 200 کے قریب افراد ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ، جانی نقصان کے ساتھ شدید مالی نقصان، مال مویشی اور ساری جمع پونجی بہہ گئی، دکانوں کا سامان تک پانی بہا لے گیا۔ بے حال شہری گھروں اور دکانوں سے سیلابی پانی اور کیچڑ نکالنے میں مصروف، مرکزی شاہراہیں اور ملحقہ سڑکیں بھی سیلاب کی نظر۔ رپورٹ کے مطابق صرف کے پی کے کی 238 سڑکوں کو نقصان پہنچا، 172 جزوی طور پر بحال، 47 تاحال ٹریفک کے لیے بند۔ بارش اور سیلاب سے 49 پل بھی متاثر ہوئے، 32 کو جزوی طور پر بحال کر دیا گیا۔ اوپر پہاڑ ہے، وہاں سے سیلاب نکلا۔ ہمارا جو گھر ہے یہ ندی کے قریب ہی نہیں ہے، دور ہے، لیکن اللہ کو منظور تھا۔ یہاں اسی جگہ پر 2 منزلہ عمارت تھا اور قریبی ایک اور گھر تھا، ہم نے نیا بنایا تھا۔ ٹوٹل 35 کمروں پر مشتمل ہمارا یہ گھر تھا۔ 15 مکانات اور تھے ہمارے پڑوسیوں کے، وہ بھی سب بہا کے لے گئے اور ہمارے بھی۔ ٹوٹل ہمارے 25 افراد شہید ہوئے۔ بنیر میں سیلاب سے شادی کی خوشیاں ماتم میں تبدیل، گھر میں آج شادی طے تھی مگر سب کے جنازے اٹھے۔ گاؤں قادر نگر کے رہائشی عمر خان کی فیملی کے 28 افراد سیلابی پانی میں بہہ گئے۔ عمر خان کے چچا شادی کے لیے پہنچے تھے مگر جنازے پڑھنے پڑے، 25 افراد کی تدفین کر دی گئی، 3 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ قادر نگر میں مجموعی طور پر 84 افراد جاں بحق ہوئے۔ بنیر کے ہی ایک اور گاؤں میں خاندان کے 35 افراد سیلاب کی نظر ہو گئے۔ فیملی کے سربراہ بزرگ شہری نے بتایا کہ 24 افراد کی لاشیں ملی، 11 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ مقامی شہری کے مطابق باپ اور 2 بیٹوں کے علاوہ سب بہہ گئے، ساتھ والے گھر میں بھی 8 افراد بہہ گئے ہیں۔ یہاں پر تو اس بابا کا گھر تھا، اس کے بیٹے تھے، ان کے بچے تھے اور کل ٹوٹل 35 افراد ان کے گھر سے بہہ گئے لے گئے ہیں۔ ابھی تک 11 افراد جو ہے نا وہ باقی ہے، 24 کا لاش ملے ہیں، باقی پورا خاندان گھر سمیت جو ہے نا سب بہہ چکے ہیں۔ سیلاب سے جس کا جتنا نقصان ہوا حکومت پورا کرے گی، تباہ گھر دوبارہ بنائیں گے، بستیاں پھر بسائیں گے، واٹر چینلز میں آنے والی آبادیاں دوسری جگہ منتقل کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا اعلان، بولے عرصہ دراز سے قائم تجاوزات کے خلاف آپریشن پورے صوبے میں کرنا ہوگا۔ قدرتی آفات کے بعد اتنا تیز ریسکیو آپریشن اس سے قبل نہیں کیا گیا۔ وزیر اعظم اور تمام وزرائے اعلیٰ نے تعاون کی پیشکش کی، مدد کرنا وفاق کا حق ہے، کوئی احسان نہیں۔ پاک فوج بھی امدادی کارروائیوں میں تعاون کر رہی ہے، مزید 2 ہیلی کاپٹر مہیا کیے گئے۔ علی امین گنڈاپور کے متاثرہ علاقوں کے دورے، ریسکیو اینڈ ریلیف سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ سوات کے دورے کے دوران راستے میں امدادی کیمپ پر رک گئے، جیب سے 50,000 روپے چندہ دیا۔ پاک فوج کی سیلاب متاثرہ اضلاع میں امدادی سرگرمیاں، بنیر، شانگلہ، سوات، مانسہرہ، نیلبان اور بٹگرام میں ریسکیو آپریشن جاری۔ بنیر کے گاؤں چوراک اور آدم خیل میں تباہ مکانات کے ملبے سے لاشیں اور زخمیوں کو نکالا، ٹوٹے پلوں
اور بند راستے کھولنے کا کام بھی جاری۔ پاک فوج کے ہیلی کاپٹر بھی ریسکیو مشن میں شریک۔ متاثرہ خاندانوں کو راشن اور بستر سمیت ضروری اشیاء کی فراہمی۔ پاک فوج کی جانب سے میڈیکل کیمپ بھی قائم۔ عوام کا اظہار اطمینان اور پاک فوج سے اظہار تشکر۔ آزاد کشمیر کے علاقے رتی گلی میں ملکی تاریخ کا سب سے بڑا اور کامیاب ریسکیو آپریشن، 1000 کے قریب سیاحوں کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا۔ کشمیری نیاد برطانوی اور UAE کے شہریوں کو بھی بحفاظت نکالا گیا۔ مانسون بارشوں کے 3 نئے سلسلے آنے کو تیار۔ ستمبر کے پہلے 10 دنوں تک مانسون کے اسپیل جاری رہیں گے، NDMA نے خبردار کر دیا۔ چیئرمین NDMA نے KP میں نقصانات کو موسمیاتی تبدیلی کا بڑا حصہ قرار دے دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے کہا کہ GB کے بعد اب خیبر پختونخوا میں مانسون کے اثرات دیکھ رہے ہیں۔ من حیث القوم مل کر ان موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کریں گے۔ گلگت بلتستان میں فلیش فلڈز اور سیاحتی حادثات پیش آئے۔ اگلے 2 ہفتوں میں ہمارا فوکس شمالی پنجاب، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ہوگا۔ نقصانات کے ازالے کے لیے سروے کریں گے۔ NDMA کا اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں شدید بارشوں اور سیلاب کا الرٹ جاری۔ پنجاب، KP اور بلوچستان میں سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ پانی کے ذخائر میں خطرناک حد تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ ملک میں بارشوں، لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی ریلوں کی زد میں آ کر جاں بحق افراد کی تعداد 650 ہو گئی۔ NDMA کی نئی رپورٹ جاری، 918 افراد زخمی بھی ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ 388 اموات ریکارڈ۔ پنجاب میں اب تک 164، گلگت بلتستان اور سندھ میں 28 افراد جان سے گئے۔ بلوچستان میں 20 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ آزاد کشمیر میں 14 اور اسلام آباد میں 8 افراد جاں بحق۔ رپورٹ کے مطابق 1999 گھر تباہ اور 640 جانور بھی ہلاک ہوئے۔ ادھر سکردو کے نواحی علاقے کتیشو میں کلاؤڈ برسٹ علاقے میں قیامت صغریٰ برپا۔ سیلابی ریلے میں بہہ کر ماں بیٹی جاں بحق، 2 خواتین زخمی۔ چلاس کے اوچھار نالے میں طغیانی واٹر چینل اور سڑک کو نقصان۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ نالہ لئی سمیت دیگر برساتی نالوں میں پانی کی سطح بلند۔ قریبی علاقوں میں الرٹ جاری۔ جڑواں شہروں میں 80 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اسلام آباد کے چک شہزاد، نیو چٹھا، بختاور میں موسلادھار بارش، سڑکیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ پشاور، سرائے عالمگیر، اٹک، ہری پور میں بھی تیز بارش ہوئی۔ ادھر کراچی میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ منگو پیر روڈ سائٹ ایریا، نارتھ ناظم آباد اور نصرت بھٹو کالونی میں بادل برسے۔ نارتھ کراچی، نیو کراچی، سرجانی ٹاؤن میں رم جھم۔ عمر کوٹ میں شہری موسم سے لطف اٹھانے کے لیے تفریح گاہوں میں پہنچ گئے۔ امریکہ میں مقیم سکھ برادری نے واشنگٹن DC میں خالصتان ریفرینڈم، ہزاروں افراد ریفرینڈم میں ووٹ ڈالنے پہنچ گئے۔ امریکی حکام نے سکھوں کے جمہوری حق کو تسلیم کرتے ہوئے ریفرینڈم کی اجازت دی۔ خالصتان تحریک 2021 سے اب تک 8 ممالک میں پرامن ریفرینڈم منعقد کر چکی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سکھ رہنما گرپتونت کو سیکیورٹی کی ضمانت دے چکے۔ کرپٹو سفارتکاری سے واشنگٹن میں پاکستان کی پذیرائی اور سرمایہ کاری کے امکانات میں اضافہ۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کی حکمت عملی اور کرپٹو اقدامات سے واشنگٹن میں پاکستان کو پذیرائی ملی۔ اخبار نے ایشیا پیسیفک فاؤنڈیشن کے حوالے سے بتایا کہ پاک امریکہ تعلقات میں غیر متوقع بہتری اور نیا عروج دیکھنے کو ملا۔ ٹرمپ انتظامیہ کے تعلقات اسلام آباد کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں، بھارت ناراض ہے۔ پاکستان نے کرپٹو سفارتکاری کے ذریعے ٹرمپ کے کاروبار کے اندرونی حلقوں میں جگہ بنائی۔ ورلڈ لبرٹی فائنینشل نے پاکستان کرپٹو کاؤنسل کے ساتھ لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط کیے۔ کھربوں ڈالرز مالیت کے پاکستان کے قیمتی معدنی وسائل ٹوکنائزیشن کے لیے تیار۔ وزیر مملکت برائے کرپٹو اور بلاک چین بلال بن ثاقب واشنگٹن میں اہم تجارتی مذاکرات میں شریک۔ اسرائیلی شہری نیتن یاہو کی پالیسیوں سے نالا، تل ابیب، مقبوضہ بیت المقدس سمیت دیگر شہروں میں اسرائیلیوں کا بڑا احتجاج۔ مظاہرین نے غزہ، جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ شرکاء نے آگ لگا کر سڑکیں بند کر دی۔ پولیس سے جھڑپ میں 38 مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا۔ نیتن یاہو نے اپنے عوام کو بھی حماس کے حمایتی کہہ دیا۔ بولے جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کرنے والے حماس کو مضبوط بنا رہے ہیں۔ حماس کو شکست دیے بغیر جنگ ختم نہیں ہو سکتی۔
غزہ میں اسرائیل کا بنایا قحط انسانی المیہ بن گیا. بھوک کے باعث آج مزید 11 افراد شہید. غذائی قلت سے 108 بچوں سمیت 251 فلسطینی دم توڑ چکے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی بمباری سے 37 افراد شہید ہوئے. ادھر اسرائیل کا یمن کے دارالحکومت صنعاء پر میزائل حملہ. اسرائیلی بحریہ نے صنعاء میں پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا. حیضیاز پاور پلانٹ حوثی باغیوں کے زیر تسلط تھا. یمنی نائب وزیر اعظم نے حملے کی تصدیق کر دی. برطانیہ کے اراکین پارلیمنٹ کا غزہ کے بیمار بچوں کی فوری مدد کا مطالبہ. شاندے ایم پیز نے حکومت کو خط لکھ کر مطالبہ کیا کہ غزہ سے بیمار اور زخمی بچوں کو علاج کے لیے فوری طور پر برطانیہ لایا جائے. بچوں کے انخلاء کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو ختم کیا جائے. اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں 50,000 سے زائد بچے شہید یا زخمی ہو چکے. ادھر یوراگوئے نے نیتن یاہو کے غزہ پر کنٹرول کے حکم نامے کے بعد اسرائیلی یونیورسٹی کے ساتھ تحقیقی تعاون کا معاہدہ معطل کر دیا.